بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو خطاطی کے کچھ بنیادی اصول، اگر ان کو آپ جان جائیں تو آپ سمجھیں کہ آدھی سے زیادہ خطاطی آپ نے صرف ان اصولوں کو جان کر سیکھ لی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قلم کیسے پکڑیں، یعنی آپ کا جو قلم ہے جس سے آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ کٹ قلم ہے، اسے کیسے پکڑا جائے۔ اور دوسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ آپ کے قلم کا زاویہ یعنی اس کا اینگل کیا ہو، یعنی آپ جب لکھنا اسٹارٹ کر رہے ہوں، شروع کر رہے ہوں، تو آپ اپنے صفحے کے اوپر اس قلم کو کس طریقے سے رکھیں، اس کی جو کٹ نپ ہے وہ کس طریقے سے موجود ہو۔ تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، اور یہ بنیادی اصول ہے، کہ جب آپ کسی چیز پہ لکھ رہے ہوں، وہ صفحہ ہو، کاپی ہو، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، تو اس چیز کا رخ یعنی اس صفحے کا رخ کیسے ہو، آپ کے سامنے وہ کس طرح موجود ہو، دائیں بائیں یا بالکل سیدھا، کس طریقے سے اس کا رخ کیا ہو، یعنی اس کا اینگل کیا ہو۔ تو ہم ایک ایک سوال کو حل کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے قلم کیسے پکڑیں۔ تو مختلف لوگوں کا مختلف طریقہ، کوئی بالکل نوک سے پکڑ لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ درمیان سے پکڑ لیتا ہے قلم کو، اور کچھ لوگ جو ہے وہ قلم کو، یہ دونوں طریقے غلط ہیں، اور کچھ لوگ سگریٹ کی طرح، جیسے سگریٹ پیتے ہیں دو انگلیوں کے درمیان دبا کے پکڑتے ہیں۔ تو یہ تینوں طریقے جو ہے وہ غلط ہیں، بلکہ ہم تین انگلیوں کے درمیان، یعنی ایک انگوٹھا اور ایک شہادت کی انگلی اور ایک بڑی انگلی، ان کے درمیان پکڑیں گے۔ اور یعنی یہ دو انگلیاں ہیں، انگوٹھا اور شہادت کی انگلی، ان کے بیچ میں ہوگا، اور جو تیسری بڑی انگلی ہے اس سے اس کو سپورٹ مل رہی ہوگی، کیونکہ کچھ حروف لکھتے ہوئے قلم کو گھمانا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے سگریٹ کی طرح یا بالکل نوک سے یا جو ہے وہ بیچ سے پکڑا ہوگا تو ہمیں گھمانے میں پریشانی ہوگی، جس کی وجہ سے ہمارے یہ حروف نہیں لکھے جا سکیں گے، اور ہم خطاطی بھی نہیں سیکھ سکیں گے، ہماری رائٹنگ بہتر نہیں ہو سکے گی۔ تو اب میں آپ کو مثال کے طور پر ایک حرف لکھ کے دکھاتا ہوں۔ یہ حرف دال ہے، کیونکہ اس کے آخری جو حصہ ہے، نوکدار حصہ، اس کو بناتے وقت قلم کو گھمانا پڑتا ہے۔ دیکھیے یہ قلم انگلیوں کے بیچ میں گھومتا ہے، تبھی جا کے نوک بنتی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی نوک والے حروف ہیں، مثال کے طور پہ را ہو گئی، تو یہ را زا وغیرہ، ان سب میں نوک بنتی ہے اور قلم جو ہے وہاں پہ گھومتا ہے انگلیوں کے بیچ میں۔ اگر ہم ان تین انگلیوں میں نہیں پکڑیں گے تو یہ صحیح طریقے سے گھوم نہیں سکے گا اور یہ حروف نہیں بن پائیں گے۔ اچھا، دوسرا جو سوال تھا ہمارے پاس وہ یہ تھا قلم کا زاویہ، یعنی اس کا اینگل کیا ہو۔ یعنی آپ اگر اس کٹ کو دیکھ رہے ہیں تو جب آپ اس کو رکھیں لکھنے کے لیے تو یہ تقریباً 63 کا جو ہے وہ زاویہ بنا رہا ہو۔ اگر آپ اس کے اینگل کو دیکھیں تو یہ تقریباً 63 یعنی 60 ٹو 65 کے درمیان رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین آئیڈیل زاویہ ہے، کیونکہ اردو کے تقریباً حروف جو ہے وہ اسی طریقے سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر بھی مثال دے کے سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے، یہ دیکھیں الف لکھتے ہیں، اگر 63 کے ہی زاویے پہ ہم نے قلم کو رکھا تو الف کا اوپر کا جو کٹ ہے بڑا خوبصورت بنے گا، اور اسی طرح اینڈ بھی اس کا اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ اسی طرح با ہے، دیکھیں پہلے ایک کٹ لگایا اور اسی کو آگے بڑھا دیا، تو یہ جو ہے ہمارا ایک خوبصورت با بن گیا۔ اسی طرح نقطہ بھی جو ہے وہ بالکل اسی زاویے پہ، اسی اینگل پہ بن جاتا ہے۔ اب اگر ہم ان تمام چیزوں کے زاویوں کو یعنی اینگلز کو دیکھیں تو یہ تقریباً یہی زاویے بنا رہے ہیں۔ دیکھیں نقطے کا اینڈ، اس کی ابتدا، اسی طرح الف، یہ سب جو ہے اسی طریقے سے 63 کے زاویے پہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اردو اگر آپ نے لکھنی ہے تو اپنے قلم کا زاویہ درست کریں گے تو انشاءاللہ بہترین رزلٹ آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ صفحے کا رخ ہے، یعنی ہمارے سامنے جو صفحہ ہے وہ کس صورت میں موجود ہو جس کے اوپر ہم لکھنے جا رہے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈرائنگ کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ صفحے کا رخ کیسے ہونا چاہیے۔ یہ ایک پیج ہم نے بنایا ہے، یہ بالکل اگر ہمارے سامنے ٹیبل پہ یا جہاں کہیں ہم بیٹھے ہوئے بالکل سیدھے رخ پہ اگر صفحہ ہے تو یہ غلط طریقہ ہے۔ دوسرا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پیج
لیफ़्ट की तरफ झुका हुआ हो, यानी टेढ़ा हो। आप अगर उसके सामने मौजूद हैं तो आपका जो, अगर आप राइट हैंडेड हैं, सीधे हाथ से लिखने वाले हैं, तो आपका पेज जो है वो लेफ़्ट साइड पे झुका हुआ हो, तो इसमें लिखने में बड़ी आसानी होती है। और अगर आप जो है वो उल्टे हाथ से लिखते हैं, यानी आप लेफ़्ट हैंडेड हैं, तो उसके लिए आपने ये राइट वालों का जो सफ़ा है उसके बिल्कुल अपोज़िट रखना है, यानी आपके पेज का जो रुख है वो राइट साइड पे थोड़ा सा झुका होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ये लेफ़्ट वालों के लिए, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो आपका दाएं तरफ जो है वो पेज मुड़ा हुआ हो। तो ये है उन लोगों के लिए जो उल्टे हाथ से लिखते हैं, और सीधे हाथ वालों के लिए लेफ़्ट तरफ झुका हुआ हो। तो ये हमने जो है आज ये 3 बुनियादी उसूल पढ़ लिए और इनको समझ लिया कि ये किस तरीके से इनके ऊपर हमने अमल करना है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह निगहबान।